بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، انسان کو مایوسی سے نکال کر زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے دنیا میں بہت سارے علوم موجود ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم ایسا ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے بھی قریب کرتا ہے اور بنیادی طور پر انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ قرآن قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ صرف اور صرف عبادت کے طور پر نہیں ہے۔ اگر عبادت کے طور پر ہوتا تو اللہ ہمیں چند ایک کلمات ہی سکھا دیتا کہ یہ پڑھتے رہو۔ بنیادی طور پر یہ انسان کا ایک مینول ہے، ہمارے لیے ایک مینول ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، لیپ ٹاپ، کیمرہ یا کوئی بھی چیز، اس کے ساتھ ایک مینول دیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ اس کا استعمال کیسے ہے۔ اسی طرح سے قرآن اور حدیث جو ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام کے اندر ہم عیسائیوں کی طرح، جس طرح سے عیسائیوں نے ابھی چیز اپنا لی ہے کہ ان کا جو فادر ہوتا ہے اور جو وہ نن بنتی ہے وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمام کام کرتے ہوئے دنیا بھی چلانی ہے اور ساتھ ساتھ دین بھی چلانا ہے۔ فرسٹ پرائیورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف غاروں میں جا کر خدا کی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ خواتین و حضرات، احادیث مبارک کا علم بہت بہت وسیع علم ہے، اور جن محدثین نے احادیث کی کتب لکھی انہوں نے اپنی پوری پوری زندگی اس پر لگا دی۔ میرے پاس ایک بخاری شریف ہے، امام بخاری کی کتاب احادیث کی، بخاری شریف، صحیح بخاری۔ امام بخاری 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا سے ہی حاصل کی اور پھر مختلف شہروں کا سفر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو 1 لاکھ سے زائد صحیح حدیث زبانی یاد تھیں، اور 2 لاکھ تقریباً کم و بیش 2 لاکھ غیر صحیح حدیث آپ کو زبانی یاد تھیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زبردست حافظہ آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی احادیث کی خدمت میں گزار دی۔ آج کتنے 100 برس گزر چکے ہیں اور ہمارے پاس آج بھی یہ علم ان بکس کی صورت میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو ثواب کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف 3 4 چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، جن کی بدولت اس کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جو نفع پہنچائے، یعنی کہ لوگوں کے لیے باعث نفع ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور تیسرا ایسی اولاد جو اس کے لیے بعد میں مغفرت مانگتی رہے۔ خواتین و حضرات، بات غور طلب یہ ہے کہ ہمیں آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پورا دیکھ لیں آپ، جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ہمیں ہر طرح کی ویڈیوز نظر آتی ہیں، اچھی بھی نظر آتی ہیں، ولگیرٹی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنا حصہ بھی اس میں ڈالنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ باقی کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی کا علم ہے، اس کو اگر ہم خود پڑھتے ہیں تو دوسروں تک بھی ہمیں پہنچانا چاہیے۔ جیسے میں حدیث کی بک پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں، تو میری اب کوشش یہی ہے کہ ایک پلے لسٹ میں بنانے لگا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں ہم ترتیب سے، ویسے تو ہم احادیث سنتے رہتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ ہمیں سامنے آ جاتی ہے نظر، ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ ایک پلے لسٹ کی صورت میں صحیح بخاری شروع سے شروع کی جائے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے تو اس کو ہم آخر تک لے کر چلیں گے۔ روز کی تقریباً 5 ویڈیوز 5 احادیث کی صورت میں آپ تک انشاءاللہ پہنچائی جائیں گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے پہلی حدیث سے شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو جزا و سزا اس کی نیت کے مطابق ملے گی۔ جس کی ہجرت دنیا کے حصول کی خاطر ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی صحیح بخاری کی جلد اول کی پہلی حدیث کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ جس نے اگر دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کی، اس کو دنیا کے حصول جس چیز کی خاطر اس نے ہجرت کی وہی ملے گی، یا عورت سے نکاح کے لیے کی۔ بنیادی نقطہ اس حدیث میں سمجھنے کا یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، کسی قسم کا عمل بھی کرتا ہے، میٹر کرتی ہے اس کی نیت، اس کی انٹینشن، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیتیں دیکھتا ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک قول ہے، حضرت شمس تبریز کا ایک قول ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اوپر سے دیکھتا ہے جبکہ وہ تمہیں اندر سے دیکھتا ہے۔ تو بنیادی نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق ہی پھل ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔